أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغات ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو میں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا مقام رب ہی قام یقوم قیامن سے یا تو یہ اس میں ظرف ہے اگر اس میں ظرف ہو تو اس کا معنی ہوگا کھڑا ہونے کی جگہ اور کھڑا ہونے کا وقت یا پھر یہ مصدر میمی ہے تو اس کا مطلب ہوگا کھڑا ہونا یعنی جو آدمی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے وقت اور اس کی جگہ اور کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو باغات ہیں ایک اس کا تیسرا معنی بھی ہے کہ جو شخص اللہ کو ہر وقت اپنے اوپر کھڑا تصور کر کے اس کے مراقبے اور اس کی نگرانی سے ڈر گیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت کیا وہ اللہ جو ہر جاندار کی کمائی کے اوپر کھڑا ہے ہر وقت کیا اس جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے تو ایک تیسرا معنی اس کا یہ ہوا کہ جو اللہ کی نگرانی اور اس کے مراقبے اور اس کے ہر وقت دیکھتے رہنے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں جنت کو کہیں تو اللہ پاک نے واحد کے صیغے سے ذکر فرمایا جیسے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ تو یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کہیں جمع کے صیغے سے ذکر فرمایا جیسے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کہ ان کے نیچے نہریں ہیں ان باغات کے نیچے اور یہاں تثنیہ کے صیغے سے ذکر فرمایا تو تمام آیات کو ملا کر پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی جنت ہے جس کے اندر بے شمار باغات ہیں اور ان میں سے ہر جنتی کو دو دو باغ دیے جائیں گے یہ جن اعلیٰ قسم کے باغوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ مقربین کے لیے ہے اور جو ادنا قسم کے دو باغ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ اصحاب الیمین کے لیے ہے یعنی جو جہنم سے تو بچ گئے اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں مل گیا لیکن مقربین جتنا درجہ ان کا نہیں ہوگا ان کا درجہ ذرا کم ہوگا تو معلوم ہوا کہ جنت کی وراثت اللہ کا خوف رکھنے والوں کو ملے گی جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش الہی کا سایہ ملے گا ان 7 میں بھی بنیادی چیز اللہ کا خوف ہے اور وہ کفن چور جو مردوں کے کفن اتار کر فروخت کر دیا کرتا تھا اور جس نے مرتے وقت کہا کہ میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ بنا دینا اور کچھ ہوا میں اڑا دینا کچھ سمندر میں بہا دینا تو اس کو اللہ نے بخش دیا صرف اسی لیے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ گیا اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بخش دیا تو جو شخص تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے وہی اصل میں جنت کا حقدار ہے
کیونکہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو، خوف خدا دل میں نہ ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انسان کو سیدھا نہیں رکھ سکتی. جو ہی اسے کوئی موقع ملے گا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ہر حال میں وہ گناہ سے بچتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا ڈر، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت، اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کا مقام. ذواتا افنان، وہ دونوں باغ بڑی لمبی لمبی شاخوں والے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں ایسے چشمے ہوں گے جو ہمیشہ بہتے رہیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں میں ہر ایک پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان میں افنان فانن ان کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے لمبی اور پھلدار شاخ، یا پھر یہ فنن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کہ اس میں رنگ برنگے ذائقے اور رنگ برنگے میوے ہوں گے جو کبھی انسان نے نہ چکھے، نہ دیکھے، نہ ان کے بارے میں سنا. اور فرمایا کہ باغوں میں شاخیں تو ہوتی ہی ہیں، لیکن جنت کے باغوں کی شاخیں ایسے ہوں گی کہ ان کے اوپر سے نیچے والا ایریا نظر نہیں آئے گا، اتنی گھنی ان کی چھاؤں ہوگی. اور ایسے پھل ہوں گے کہ جو جنت والے کے بالکل قریب ہوں گے. اگر وہ لیٹے لیٹے بھی کھانا چاہے گا، بیٹھے بیٹھے کھانا چاہے گا، تب بھی وہ پھل اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اسے کھا لے گا. فیہما عینان تجریان، چشمے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ جو زمین سے ابلتے ہیں لیکن وہیں پہ رک جاتے ہیں، جیسے زمزم کا چشمہ ہے، یہ زمین سے نکلا تو سیدہ ہاجرہ نے اس کے ارد گرد منڈیر بنا دی اور کہا زم زم زم، اے پانی ٹھہر جا. تو ٹھہر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اماں جی ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی تو یہ ایک نہر کی صورت میں جاری ہو جاتا. لیکن کچھ چشمے ایسے ہیں کہ جو نہروں اور دریاؤں کی شکل میں بہتے رہتے ہیں. فرمایا کہ ان دونوں جنتوں کے چشمے بہنے والے چشمے ہوں گے، اور ان کا پانی اور ان میں سے نکلنے والے دودھ اور شہد اور شراب، اس کی نہریں ہوں گی جو جنت میں جنتیوں کو پلائی جائیں گی.
فیہما من کل فاقہۃ زوجان. زوجان تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے اور جمع اور کثرت کے لیے بھی آتا ہے. فرمایا کہ ان جنتوں میں پھلوں کی دو قسمیں ہوں گی. ایک تو وہ جو دنیا میں پائی جاتی ہیں جیسے آم ہے، انار ہے، کھجور ہے، انگور ہے، اسی طرح کے پھل وہاں بھی ہوں گے، لیکن وہ دنیا کے پھلوں جیسا ذائقہ ان کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا ذائقہ نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی عمدہ ہوگا. اور دوسری قسم ان پھلوں کی ہوگی جن کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ جنت کے لیے خاص ہیں. انسان نے کبھی ان کے بارے میں نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ خیال کیا، نہ تصور کیا. وہ پھل اللہ ان کو کھلائے گا. اور فیہما من کل فاقہۃ زوجان کا معنی یہ بھی ہے کہ ہر ایک پھل کے بے شمار اقسام ہوں گے، اور دیکھنے میں تو وہی پھل لگے گا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھا اور عمدہ اور بہتر ہوگا. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. وہ ایسے گدوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. وہ ایسے گدوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. اور ان دونوں باغات کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فرمایا کہ گدے کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بتانہ، اور ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زہارہ. اندرونی حصے کو استر کہتے ہیں، بیرونی حصے کو ابرا کہتے ہیں. فرمایا جب ان کے استر کا یہ حال ہوگا کہ موٹا ریشم جس میں سونے کی تاریں ہوں گی ان سے بنا ہوا ہوگا، تو پھر اس کے ابرے کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ ہوگا. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان. جنا کا معنی میوے، پھل، درختوں کی پیداوار، اور دان کا معنی جھکے ہوئے، نزدیک، بالکل نزدیک. ہر جنتی کے نزدیک وہ پھل ہوں گے، اور جب وہ چاہے گا ہاتھ بڑھائے گا اور وہ اپنا پھل اتار لے گا، یا ہاتھ بڑھائے بغیر ہی محض ارادہ کرے گا اس پھل کو کھانے کا کہ پھل اتر کر اس کے پاس آ جائے گا اور وہ اس کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرے گا. فیہن قاصرات الطرف. ان باغات میں جھکی ہوئی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنہیں ان سے پہلے کسی انسان نے یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. فرمایا کہ جنت کی عورتیں، ہر جنتی کو دو دو عورتیں ملیں گی. یہ 70 حوروں والی حدیث مجھے تو کہیں نہیں ملی، لیکن 2 والی حدیث بہرحال موجود ہے. اور بے شمار جنت میں خادم اور خادمات اور نوکرانیاں یہ ملیں گی ہر جنتی کو. اور ان کی فرمایا سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اپنے خاوند سے نگاہ ہٹا کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھیں گی. اور یہ ایک ہی خوبی 100 خوبیوں پر بھاری ہے
اگر کسی عورت میں یہ خوبی نہ پائی جائے تو چاہے وہ جتنی حسین و جمیل ہو، مرد کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں اور کوئی حیثیت نہیں. جیسا کہ ایک عرب شاعر نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَأَتْرُكُ حُبَّهَا مِنْ غَيْرِ بُغْضٍ وَذَاكَ لِكَثْرَةِ الشُّرَكَاءِ فِيهِ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ عَلَى طَعَامٍ رَفَعْتُ يَدِي وَنَفْسِي تَشْتَهِيهِ وَتَجْتَنِبُ الْأُسُودُ وُرُودَ مَاءٍ إِذَا كَانَ الْكِلَابُ وَلَغْنَ فِيهِ. وہ کہتے ہیں میں اس عورت کی محبت سے دستبردار ہو رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی بغض نہیں، لیکن چونکہ اس کے چاہنے والے بے شمار ہیں لہذا مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے کہ جس کو چاہنے والے بے شمار لوگ ہوں. مجھے تو وہ عورت چاہیے جسے میں چاہوں اور وہ مجھے چاہے. اور کہا جب مکھی کھانے پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے، گندی مکھی، تو میں اپنا ہاتھ کھانے سے اٹھا لیتا ہوں، حالانکہ وہ کھانا کھانے کے لیے میرا بڑا جی چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس مکھی کی وجہ سے میں اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں. اور کہا کہ شیر پانی کے گھاٹ پر اس وقت نہیں آتے جب کتے اس پانی میں منہ ڈال جائیں، تو پھر شیر اس پانی سے پیچھے ہٹ جاتے. تو فرمایا جنت کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اپنے خامدوں سے، جنات کے لیے ان کی جنس سے ہوں گی حوریں، اور مردوں کے لیے مردوں کی جنس سے ہوں گی. اور جنتان سے مراد ایک جنت وہ ہے جو جنات کو ملے گی، اور ایک جنت وہ ہے جو انسانوں کو ملے گی. یہ بھی ایک تفسیر ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر انسان کو 2 جنتیں ملیں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطلعت على اہل الدنیا لأضاءت ما بینہما. فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی ایک عورت زمین کی طرف جاتی مار لے، جھانک لے، تو زمین و آسمان کا پورا خلا روشن ہو جائے اور زمین و آسمان کا پورا خلا خوشبو سے بھر جائے. اور فرمایا کہ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. فرمایا کہ اس جنت کی حور کا سر کا دوپٹہ پوری دنیا کے سونے، پوری دنیا کے چاندی، پوری دنیا کے جواہرات، پوری دنیا کے طیارے، پوری دنیا کی گاڑیاں، پوری دنیا کی بینک بیلنس، سارا کچھ دے کر بھی کوئی خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ وہ اتنا قیمتی ہے کہ کوئی اس کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا. تو فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان نے یا جن نے ان خواتین کو پہلے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ کباری عورتیں ہوں گی، وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور وہ ہم عمر ہوں گی. اطراب کا معنی مٹی میں کھیلنے والے ہم جولی، یعنی جیسے بچے چھوٹی عمر سے مٹی میں کھیلتے چلے آئیں اور ہم عمر ہوں اور پھر وہ بالغ ہو جائیں اور ان کی شادی کر دی جائے، تو ایسی ہی وہ جنت کی عورتیں ہوں گی. كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت ہیں یا مرجان ہیں.
فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نہیں ہے نیکی کا بدلہ مگر نیکی فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یاقوت سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور اتنا شفاف ہوتا ہے کہ اگر یاقوت کے درمیان میں سوراخ کر کے اس میں دھاگا ڈالا جائے تو وہ دھاگا باہر سے نظر آتا ہے، اور مرجان وہ اتنا صاف شفاف اور گلابی رنگ کا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر میں وہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت کی عورتیں اس قدر صاف ستھری اور اس قدر چمکدار ہوں گی اور اس قدر حسین و جمیل ہوں گی کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح نظر آئیں گی۔ ایسا لگے گا کہ جیسے ان کا سراپا یاقوت سے بنایا گیا ہے یا مرجان سے بنایا گیا ہے۔ اب فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پہلے احسان کا مطلب ہے نیک عمل اور دوسرے احسان کا مطلب ہے نیک عمل کا اچھا بدلہ۔ فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں اس طرح عبادت کرتا رہا گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں تو کم از کم یہ تصور کر کے عبادت کرے اور زندگی گزارے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نگرانی، اللہ کا مراقبہ اور اللہ کی ہر وقت کی اس کے اوپر نظر، یہ اس کو محسوس ہوتی رہے اور وہ اپنی جلوت اور خلوت میں اس احساس سے لبریز رہے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اگرچہ دنیا کا کوئی فرد مجھے نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا بدلہ پھر ہم بھی احسان سے ہی دیں گے اور ان پر ایسے ایسے احسانات کریں گے کہ لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر رشک کریں گے۔ ترجمہ ایک بار پھر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ دونوں باغ گھنی پھلدار شاخوں والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں باغوں میں ایسے چشمے ہوں گے جو ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
فيهما من كل فاكهة زوجان ان دونوں جنتوں میں ایسے پھل ہوں گے جن کی دو دو قسمیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش، وہ ایسے گدوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. بطائنها من استبرق، جن کے استر موٹے ریشم سے بنے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور ان دونوں باغوں کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف، ان دونوں باغوں میں جھکی ہوئی نگاہوں والی عورتیں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت ہیں یا مرجان ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، نیکی کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.